اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کے خلاف پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈا اور اس طرح کے دوسرے معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ میں ہوں مائنڈ روسٹر میر اور آپ کے سامنے آج ہم یہ مختصر معلوماتی ویڈیو پیش کریں گے یا تعارف پیش کریں گے، جس میں ہم وہ کلام دکھائیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے چوری کر کے غیر احمدی علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ غیر احمدی علماء یا آج کل کے جو مولوی ہیں یہ کہتے ہیں جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کوئی اتنے عالم نہیں تھے، ان کا کلام اتنا جو ہے وہ افیکٹو نہیں تھا، اتنا اچھا کلام نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب ہم آپ کو یہ ثبوت دکھائیں گے کہ ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کتب سے دیکھ کر اپنے کتابوں میں چھاپا بغیر حوالہ دیے، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ایسا پرمعنی اور پرمغز کلام تھا کہ اس کو اپنی کتابوں میں لکھ کر انہوں نے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ویسے تو بہت سے علماء ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے وہ چوری کر کے تو اپنی کتب میں لکھا ہے، لیکن ان میں سے جو مشہور لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، مدرسہ دیوبند کے جو ہے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار، یہاں تک کہ دیوبندی ان کو 14ویں صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں۔ تو 14ویں صدی کے مجدد جنہیں یہ مانتے ہیں وہ عالم صاحب جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بغیر حوالہ دیے، بغیر بتائے کہ وہ کہاں سے یہ لے رہے ہیں، چوری کر کے اپنی کتب میں لکھتے ہیں اور اس کو اسلام کی بہترین تشریح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی مجدد اور حقیقی مصلح جو اس دنیا میں آیا ہے 14ویں صدی میں اور اس کے بعد آج تک، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ تو آئیے دوستو، اس مختصر تعارف کے بعد ہم آپ کو وہ کلام دکھاتے ہیں جس میں غیر احمدی علماء، خاص طور پر یہ اشرف علی تھانوی صاحب اور اسی طرح مشہور علماء کے کچھ میں آپ کو حوالہ جات دے دوں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کیسے چوری کر کے بغیر حوالہ دیے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو بنائی گئی ہے اسی مقصد کے لیے کہ آپ کو مختلف مواد جو ہے وہ اکٹھا کر کے ہم اس پہ آپ کو لنک کی صورت میں دے دیں گے تاکہ آپ کو بعد میں اس تحقیق کو دیکھنے اور خود مزید تحقیق کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ویب سائٹ ہے، آپ پہلے بھی اس کا تعارف میں کروا چکا ہوں۔ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں حوالہ جات .ahmadimuslim.de، یا خالی اگر آپ شروع میں ایچ بھی لکھیں گے h.ahmadimuslim.de، تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اس میں کافی سارا مواد، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اصل کتب کے سکین اور اسی طرح جو ہے مشہور اعتراضات کے جوابات، بلکہ ہر تقریباً اعتراض کا جواب دینے کی اس میں ہم کوشش کریں گے۔ اس میں یہ آج ہی ڈالا گیا ہے یہ لنک، یہ اشرف علی تھانوی صاحب، یا یہاں اگر مزید بعد میں مزید مواد ڈالا جائے گا رد غیر احمدیت میں، اگر رد دیوبندیت میں جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ لنک مل جائے گا، اشرف علی تھانوی صاحب نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کیا، ثبوت حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ کھولیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہ کتب لوڈ ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی کتاب ہے، یہ میں آپ کو مختصراً دکھا دوں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کتاب ہے، یہ میں آپ کو یہاں سے یہ کتابیں یہاں بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ اوپر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں archive.org/details
/@ माइंड रोस्टर मीर। तो इसके अंदर ये सारी की सारी वो लाइब्रेरी आ जाएगी जो मैंने कुतुब जो हैं वो आपकी सहूलत के लिए इकट्ठी एक जगह पे रख दी हैं। तो ये वो किताब है 20वीं सदी का इल्मी शाहकार। ये अगर आपको नजर आ रही हो, ये मैं आपको खोल के भी इसका दिखा देता हूं। ये है 20वीं सदी का इल्मी शाहकार। ये देखें, ये आपको किताब नजर आ रही है। ये 20वीं सदी का इल्मी शाहकार किताब है। ये मौलाना दोस्त मोहम्मद शाहिद साहब मौरख अहमदियत ने ये किताब जो है वो तालीफ की थी। तो इसके अंदर वो सारे हवाले इकट्ठे किए गए हैं और यहीं से मैं आज आपको वो हवाला दिखाऊंगा। ये 216 नंबर सफ़ा के ऊपर अगर आप जाएं तो वहां अशरफ अली थानवी साहब का हवाला दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये अशरफ अली थानवी साहब का हवाला है। उनकी ये किताब है, ये अहकामे इस्लाम अकल की नजर में। ये नीचे लिखा है आज हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही यहाँ लिंक के ऊपर ये वो किताब है 20वीं सदी का इल्मी शाहकार दोस्त मोहम्मद शाहिद साहब की। उसका 216 नंबर सफा है, ऊपर सफा नंबर देख सकते हैं। और जिस किताब का ये इसके अंदर स्कैन दिया गया है, जिस किताब का इसके अंदर स्कैन दिया गया है, वो असल किताब भी मैंने यहां रख दी है। ये वो असल किताब है। ये 47 नंबर सफा है इसका। तो इसका पहला सफा अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये वो है किताब। ये मैं आपको दिखाता हूं। ये अहकामे इस्लाम अकल की नजर में, ये देवबंदियों के मुजद्दिद अशरफ अली थानवी साहब 3 जिल्दों में है। ये कामिल 3 हिस्से, ये कोने पे लिखा है। ये इसका पहला सफा भी आप देख सकते हैं यहाँ। ये आप डायरेक्ट यहां से भी खोल सकते हैं। ये नीचे लिंक दिया गया है, यहां क्लिक करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी किताब। यहां पढ़ भी सकते हैं, यहीं पढ़ सकते हैं, या इसको लहदा लिंक में खोल लें। सारी सहूलियात इसमें मौजूद है। मकसद ये है कि तहकीक आपके सामने पेश की जाए। तो ये जनाब मोहतरम वो किताब है अहकाम इस्लाम अकल की नजर में। अशरफ अली थानवी साहब साफ लिखा हुआ है। और ये छापने वाले भी अगर आप देखना चाहें तो ये मैं आपको साइड पे दिखा देता हूं कि किताब का नाम है अहकाम इस्लाम अकल की नजर में। लिखने वाले हैं, तालीफ करने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब। अशात इसकी पहली दफा 2009 में हुई थी। ये पहले भी शाया होती रही होगी, जाहिर बात है। इस सूरत में 2009 में पहली दफा शाया होगी, 1100 की तादाद में। ये प्रिंटिंग प्रेस, उसके फोन नंबर, ये नीचे मिलने का पता, दारुल अशात इस्लामी कुतुब खाना, ये वो देखें अल्लामा बनौरी टाउन कराची वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल आप खुद भी जाके तसल्ली से चेक कर सकते हैं। तो ये जनाब वो किताब का स्कैन है। असल किताब मैंने आपको दिखा दी है। ये असल किताब अगर आप देखना चाहें तो ये जो किताब आपको दिखाई है 20वीं सदी का इल्मी शाहकार, इसमें जो इसका सिर्फ तफसील इसकी दी गई है कि क्या क्या चीज हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से चोरी की गई है, तो वो 110 नंबर सफा पे है। यानी कि जो किताब मैंने आपको दिखाई है ये 20वीं सदी का इल्मी शाहकार, इसके आप 110 नंबर सफा पे जाएंगे तो वहां ये 7 नंबर पे मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत, ये यानी कि वो समझते हैं इनको देवबंदी, हम नहीं समझते। मुजद्दिदुल मिल्लत वो इनको इस्लाम का मुजद्दिद मानते हैं 14वीं सदी का। हकीमुल उम्मत सारी उम्मत से बड़ा हकीम मानते हैं। जामिउल मुजद्दिदीन यानी कि सारे मुजद्दिद एक जगह जमा कर लिए जाएं तो ये अशरफ अली थानवी साहब बनते हैं, वगैरह वगैरह। अशरफ अली थानवी साहब, ये उनकी थोड़ी तफसील लिखी है कि कब वो पैदा हुए। इसको असल में हम एक एक सफे की शक्ल में भी देख सकते हैं। ये नीचे सारी सेटिंग्स यहाँ दी होती हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर ये आ सके जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत जामिउल मुजद्दिदीन मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। ये नीचे लिखा है कि वो 19 मार्च 1863 को पैदा हुए थे और 19 जुलाई 1943 को ये फौत हो गए थे। अब ये डिटेल ज्यादा मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, ये आप खुद मुतालिया कर सकते हैं। मकसद है आपकी तवज्जो दिलाना इन शाहकारों की तरफ जो हमारे बुजुर्गों ने इकट्ठी की हैं, और दूसरा अवाम की तवज्जो इस तरफ कराना कि देखें कि जिन उलमा को हजरत जो देवबंदी हमारी मुखालफत में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर जो मुंह में आए वो बोलते हैं और बुरे बुरे अलकाबात देते हैं, खुद उनको जिनको वो मुजद्दिद मानते हैं वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम अपनी इस्लामी किताबों में
یعنی کہ جن کو وہ اپنے شاہکار سمجھتے ہیں، جن کتابوں کی وجہ سے یہ لوگ ان کو مجدد سمجھتے ہیں، اس میں جو کلام چوری کیا گیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے۔ اب یہ تفصیل یہاں دی گئی ہے ساری کہ کون سی کتاب سے کیا چوری کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ آگے سارا یہ دیکھیں، 5 وقتہ نمازوں کا فلسفہ، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح صفحہ 63 سے 65 تک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری تفصیل یہاں لکھی ہوئی ہے کہ کہاں سے یہ بات، یہ سارا اقتباس لکھا ہے، پورے کا پورا اقتباس کشتی نوح صفحہ 63 سے 65 تک، یہ سارا اقتباس کتاب احکام اسلام صفحہ 49 سے 51 تک درج ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ اصل کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے جناب احکام اسلام کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کھول لیں، اس کے صفحہ 49 سے بتایا ہے کہ صفحہ 49 سے اس کو بڑا کر لیں، یہ یہاں آپ کو اکٹھا یہ سارا کچھ دے دیا گیا ہے۔ یہ اس پیج کے اوپر جو میں نے آپ کو بھی ویب سائٹ بتائی ہے حوالہ جات والی، اس کے لنک میں یہ سارا کچھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ صفحہ نمبر 47 دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہے عبادات کے لیے اوقات مخصوص ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبادات کے لیے اوقات مخصوص ہونے کی حکمتیں، یہاں سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے آگے پیچھے دیکھ لیں، کہیں حوالہ نہیں دیا، اور یہ دیوبندی یہ خود پڑھ سکتے ہیں، یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو ہے وہ پہلے لکھی گئی ہے، تو یہ انہوں نے سارا کلام وہاں سے چوری کر کے لکھا ہے بغیر بتائے کہ یہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں غور سے تو یہ سارا کلام وہی ہے اس کے آگے، جیسا کہ یہاں حوالہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ سارا کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ سارا اقتباس جو کشتی نوح صفحہ نمبر 63 سے 65 تک لکھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا اقتباس احکام اسلام کتاب کے صفحہ 49 سے 51 تک موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے یہ اسی کتاب جو حضرت دوست محمد شاہد صاحب نے لکھی تھی، اس کتاب کے آخر پر بھی یہ سکین اسی طرح لگا دیے گئے ہیں، لیکن آپ کو اصل کتاب یہ والی جو اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے وہ بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں 49 سے 51 تک، یہاں تک یہ ظہر ٹھنڈے وقت کیوں پڑھنی چاہیے، نماز ظہر کا وقت کیوں متعین کیا گیا ہے، 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کیوں معین کیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح سے چوری کر کے لکھی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یہ مزید تفصیل میں آپ کو اگر ضرورت پڑی تو تھوڑی دیر ٹھہر کے بتاتا ہوں۔ مزید میں آگے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی ہم کوئی دیوبندی یا غیر احمدی علماء کی طرح یا ان کے شاگردوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم بات کو چھپائیں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو اعتراض یا یہ جو ہم نے اعتراض کیا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر، اس اعتراض کا غیر احمدی دیوبندی علماء نے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب جواب وہ کیا دیتے ہیں کہ جناب یہ کتاب، یہ ساری باتیں اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری نہیں کی گئیں، یہ ایک اور کتاب ہے اسرار شریعت، یہ آپ کو اس کے سامنے آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، اسرار شریعت کتاب، اس کو بھی میں تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسرار شریعت، وہ کہتے ہیں اس سے ہم نے چوری کیا ہے، ہمارے جو عالم تھے انہوں نے اس سے چوری کر کے لکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے یہ باتیں نہیں لکھی۔ اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتائیں کہ یہ جو اسرار شریعت کتاب ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک ماننے والے مخلص احمدی نے لکھی ہوئی ہے، اور اس اسرار شریعت کتاب کے اندر 90% کلام جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، اور خود اس کتاب کو لکھنے والے یہ مولوی محمد فضل خان صاحب، انہوں نے خود اس بات کا اقرار اس کتاب میں کیا ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں اس میں لکھ رہا ہوں وہ میں اپنے مرشد، اپنے امام مہدی، اپنے مسیح موعود کی کتب سے لے کر لکھ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا حوالہ بھی دیا ہے
یعنی کہ اس کتاب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ باقاعدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے احمدی تھے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اور مہدی اور نبی سب کچھ مانتے تھے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ کسی عیسائی کے ساتھ مباحثہ ہوا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے باتیں اکٹھی کر کے تو میں ایک کتاب بناؤں۔ یہ کئی 2-3 جلدوں پر ہے یہ مشتمل، اور یہ پہلی جلد ہے جو میں نے دی ہے۔ جیسے ہی مجھے باقی جلدیں ملتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے معلومات کے لیے فراہم کر دی جائیں گی۔ اب جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تحقیق مختلف احمدی علماء نے کی ہوئی ہے، اور وہ بھی یہاں میں نے ساتھ ہی دے دی ہے۔ یہ دیکھیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ادبی سرکہ، یہ منیر الدین احمد صاحب ہیں کوئی، انہوں نے یہ ساری تفصیل جو اس کا جواب دیا گیا ہے اس جواب کے جھوٹا ہونے کو بھی اس میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا یہ بہانہ ہے، اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک غلط کام کیا پھر اس کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں جی وہ تو ہم نے حضرت مسیح کے کلام سے نہیں لکھا بلکہ ان کے ایک شاگرد کے کلام سے لکھا ہے۔ تو یہ تو اس سے بڑی ضلالت ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی ضلالت ہے کہ ایک امام وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے جو اقتباسات چوری کیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی کتاب سے نہیں چوری کیے، ہم نے ان کے ایک شاگرد رشید کی کتاب سے یہ سارا کلام چوری کیا ہے۔ تو یہ تو محترم اس سے بھی بڑی ضلالت ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کہنا کہ یہ کلام ہم نے ان سے تو چوری نہیں کیا، یہ تو ہم نے ان کے شاگرد سے چوری کیا ہے۔ تو یہ تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ زیادہ بے عزتی والی بات ہے، یہ زیادہ بڑی ضلالت ہے کہ آپ نے کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے، ان کے شاگرد نے اپنی کتاب میں لکھا اور وہاں سے پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے چوری کر کے لکھ لیا اور لوگوں کو ظاہر کیا کہ دیکھیں جی میں کتنا بڑا علامہ اور کتنا بڑا مجدد ہوں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی حکمتیں بیان کی ہے۔ یہ 16 صفحے کے مختصر ایک رسالہ سا ہے، یہ صرف اسرار شریعت کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے جو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، تو اس کو بھی دوست مطالعہ کریں۔ یہ اتنی سہولت آپ کو دے دی ہے کہ آپ کے سامنے ہر بات کھول کے رکھ دی ہے، کتابیں ساری ایک جگہ پر جمع کر دی ہیں، ان کے لنکس بھی آپ کو انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم دے دیں گے۔ تو اب آپ اگر کوئی دیوبندی آپ سے بات کرے کہ دیوبندی کے آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ یہ ہیں اور ہمارے، تو ان سے پوچھیں جی کیا کریں، وہ کہیں جی دیوبندی ہو جاؤ۔ تو ان سے کہ بھئی آپ کے امام جو ہیں جن کو آپ مجدد مانتے ہو وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کر کر کے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے ہیں، تو جن کا کلام وہ چوری کر رہے ہیں ہم ان کو مانیں کہ چور کو مانیں، کہ جو دوسروں کی کتابوں سے چوری کر کے بغیر بتائے بغیر حوالہ دیے اپنی کتابوں میں کلام لکھ کر اور پھر وہ لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں دیکھیں جی میں کتنے بڑے عالم ہیں ہم۔ یہ بیان المجاہد کتاب جو ہے یہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ یہ غلام مصطفیٰ صاحب مولوی فاضل ہیں، قادیان میں ہوتے تھے، انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے اور اس میں بھی اسی بات کو بہت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیان المجاہد کتاب ہے، یہ بھی اس کے اوپر آپ کو لنک سارا فراہم کر دیا گیا ہے، کتاب اس کے اندر موجود ہے، آپ آرام سے وہاں جا کر دیکھ کر تو سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو مزید کچھ ایسے حوالے میں دکھاتا ہوں جو اشرف علی تھانوی صاحب کے علاوہ دوسرے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے جو چوری کر کے اپنی کتب میں باتیں لکھی ہیں، وہ آپ حیران ہوں گے کہ جو دیوبندیوں کے، وہابیوں کے، بریلویوں کے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی شان اور پرمعرف نظمیں اور ان کا جو نثر ہے، جو عام کلام ہے، یہ دونوں کلام چوری کر کے اپنے کتابوں میں لکھتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا سنا کر لوگوں سے داد وصول کرتے تھے، اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ کلام اسی بندے کا ہے کہ جس پر ہم نے نعوذ باللہ کافر ہونے کا اور دین سے خارج ہونے کا الزام لگایا ہوا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو وہ کلام دکھاتا ہوں، یہ 20ویں صدی کا علمی شاہکار جو کتاب ہے، اس کے اندر حضرت محترم دوست محمد شاہ صاحب نے یہ سارا اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اس کتاب کو بھی ضرور مطالعہ کریں شروع سے آخر تک، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے اس کے بارے میں یہ تفصیلات جو معلوم ہوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور کتاب ہے، کتاب الاسلام، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتاب الاسلام جو ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ نیچے لکھا ہے حضرت مولانا سید نذیر الحق صاحب قادری،
نے تالیف کی. یہ دیکھیں لکھا ہے کہ یہ انہوں نے لکھی ہے, اور اندر جو باتیں لکھی ہیں ساری وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام, یہ پنجگاتا اوقات کے تعین کی وجہ, یہ بالکل وہی بات ہے جو اشرف علی تھانوی صاحب نے چوری کی تھی, اور بالکل وہی بات ان مولانا صاحب نے بھی چوری کر کے اپنی کتاب میں کتاب الاسلام یعنی مذہبی تعلیم, یعنی کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے, اس کی حکمتیں کیا ہیں, اسلام کا صحیح ترین اور عقلی اور نقلی تعلیم. یہ دیکھیں, یہ حضرت مولانا سید نذیر الحق صاحب قادری, یہ بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے, میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, یعنی کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. نیچے ساری اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کتاب کی. یہ کتابیں بھی جو ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, تھوڑی سی تحقیق سے یہ کتابیں بھی مل سکتی ہیں. میں آپ کو صرف دکھانے لگا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی عقلی اور نقلی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے چوری کر کے لکھی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے. یہ وہی پنجگانہ اوقات کے تعین ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب کشتی نوح کے اندر بیان کیا ہے, اور وہی بات انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کر کے اپنی کتاب میں لکھ لی. اور لوگ کہ واہ جی واہ مولانا صاحب, واہ جی واہ, اتنی حکمت آپ نے کہاں سے سیکھی. یہ نہیں پتا کہ وہ اسی امام الزمان سے سیکھی ہے جس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور جس کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. یہ ابھی تک پاکستان میں کتابیں موجود ہیں, دیوبندیوں کے پاس ابھی تک یہ کتابیں موجود ہیں, ان کی ویب سائٹ سے ہی ہم نے لی ہیں. آگے دیکھیں, یہ ایک اور ہیں جی, حقیقت حدیث کرتاس. ٹھیک ہے, انبیاء کے تمام حرکات و سکنات رضائل کے آئینہ دار ہوتے ہیں. سید المتکلمین جناب ابو البیان حضرت سید ظہور الشاہ, بس نام ہی منہ بھر جاتا ہے نام لیتے ہوئے, لیکن باتیں جو اندر لکھی ہوئی ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے لکھی ہوئی ہیں. اب اس کی مزید تفصیل, یہ جو ہے یہ اس کتاب کا آخر ہے, آخر پہ کتاب کے اصل سکین دیے گئے ہیں, اور اس کتاب کے شروع میں تفصیل دی گئی ہے کہ کہاں سے یہ بات چوری کر کے لکھی ہے. اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو کتاب کے شروع میں ساری تفصیل موجود ہے, آخر پہ اصل کتب کے سکین لگائے گئے ہیں تاکہ جو دیکھنے والا ہے وہ وہاں دیکھ سکے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک اور کتاب ہے خزینہ معرفت, تذکرہ عاشق ربانی شیر یزدانی رحمت اللہ علیہ, اور لکھی ہے حضرت غلام حسین پیش امام مسجد حاجی رانجے خان صاحب ضلع قصور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, انجمن رشاد المسلمین. اور باتیں جو اندر ساری لکھی ہیں, جو حکمت بیان کی گئی ہیں, اور بائبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت جو کیا گیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے لکھا ہے. تو یہ ہے جناب, یہ ہے رسالہ مولوی, چھپتا ہوتا تھا, عجائب الخصائص. اس میں بھی جو باتیں ساری لکھی گئی ہیں یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے لکھی گئی ہیں جناب. یہ دیکھیں, یہ کتابچہ لکھا ہے کسی نے, اصلی عربی بول چال مکمل کلاں. کلاں جو ہے یہ ایک سائز ہوتا ہے کتاب کا جس کو کلاں کہتے ہیں. یہ لکھا ہے جی منشی فاضل مولوی فاضل جان محمد ایم اے صاحب نے, اور اس میں جو یہ سارا کلام عربی کا لکھا ہے جس سے لوگوں کو عربی سکھا رہے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لکھا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو قصیدہ لکھا تھا, جو نایاب قصیدہ ہے, یا آئین فائز اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی. یہ سارا قصیدہ یہاں لکھ کر تو لوگوں کو اس سے عربی سکھا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس طرح کا کلام قرآن کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد کہیں موجود ہی نہیں جس کو وہ مثال کے طور پر پیش کر سکے. یہ ہے وہ ساری کتاب کا سکین ہے. اور یہ قادیانیزم اینڈ اینالیٹیکل ویو, اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. یہ آزاد اخبار ہے, اس کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ دیا گیا ہے. اب یہ ہے, میں آپ کو ایک اور کتاب السیف المصارم, ٹھیک ہے جی, عالم ربانی عارف یزدانی حضرت مولانا خلیفہ پیر عبد القیوم صاحب نقشبندی مجددی لہو گری ادام. تھک گیا میں اتنا لمبا نام پڑھ پڑھ کے. لیکن اندر جو کلام لکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چوری شدہ کلام, بغیر نیچے کوئی حوالہ دیے, بغیر نیچے بتائے کہ یہ اسی امام الزمان کا کلام ہے جس پہ کفر کے فتوے ہم لگاتے ہیں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, ہست قرآن در رہے دین رہنما در ہما حاجات دین حاجت روا آ گروہ حق کہ از خود فانیند آب نوش از چشمہ فرقانیند عجیب نوری است در جان محمد عجیب لالی است در کان محمد ز ظلمت ہا شود انگے ولے صاف کہ گردد از محبان محمد. کیا بات ہے, ایسا کلام ان کو نہ کہیں سے مل سکتا ہے, نہ ہی آئندہ انشاءاللہ کبھی ملے گا. یہ حضرت سیدنا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلام لکھا گیا ہے، اس کلام کو پڑھ پڑھ کر اگر ساری زندگی جھومتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اس طرح کی بعد قرآن اور بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے بیان نہیں کی. یہ قرآن مجید کی شان میں یہ بیان کی گئی ہے. یہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اور قصیدہ یہاں لکھا گیا ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. اس کے بعد یہ در مدح رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، در دلم جو شد ثنائے سرورے، آنکھ در خوبی ندارت ہم سرے، آنکھ جانش عاشق یار ازل، آنکھ روحش واصل دل برے. تو یہ زندہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، جھوٹا الزام کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ توہین کرتے تھے، انہی کا کلام یہ لوگ یہ عالم ربانی عارف یزدانی بنے ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے اپنی کتابوں میں لکھ کر. یہ آگے دیکھیں شان صحابہ، یہ نیچے لکھا ہے علامہ سید محمد احمد رضوی رضوان گنج بخش لاہور پر انہوں نے یہ شائع کیا ہے، اور اندر کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام لکھ کر تو اپنی داد لوگوں سے وصول کرتے ہیں. دیکھیں ہم کیسا کلام لکھتے ہیں. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، دیدم بعین قلبو شنیدم بگوش ہوش، در ہر مکان فدائے جمال محمد است. ای چشمائے رواں کہ بخلق خداد ہم، یک قطرائے بجز بحر کمال محمد است. ای آتشم ز آتش مہر محمدی است، وی آب من ز آب زلال محمد است. تو یہ ہے وہ عالیشان کلام. یہ اس کے بعد ضیاء حرم کتاب ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب. اگر آپ جانتے ہو پیر محمد کرم شاہ صاحب کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، سجاجہ نشید بھیرا ضلع سرگودا. یہ دیکھیں 1972 میں یہ کتاب چھپی تھی اور 74 میں ہمیں کافر قرار دے دیا، اور یہ سارے اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی وہی چھپی ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. یہ فارسی زیادہ لوگ شاید نہ جانتے ہوں. اس میں لکھا ہے کہ میری جان اور میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر فدا ہو جائے. خاکم نثار کوچہ آل محمد است، اور میری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والوں کی کوچہ میں میری جو ہے جسم کی خاک بھی جو ہے وہ اس پر نثار ہو جائے. یہ دیکھیں تنظیم اہل حدیث. ٹھیک ہے جی، یہ اہل حدیثوں کا اخبار ہے. مدیر ہیں اس کے حافظ عبد الرحمان امرتسری صاحب. ہاں جی، ثناء اللہ امرتسری صاحب کے گرائی ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ ہیں. وہ دیکھیں قریبا سب حاجتیں حاجت روا کر بیاں، سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. اب یہ اہل حدیثوں نے اپنے اخبار کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے بغیر نام دیے درج کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے ایسا کلام کہیں اور سے ان کو مل ہی نہیں سکتا. تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو قضا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ فنا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے. یہ آخری اس کا شعر ہے کہ جو جماعت احمدیہ کی سچائی پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بولا تھا، اور جتنے بھی سچے دنیا میں آئے ان کے بارے میں فرمایا تھا، راستی کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے بلا. اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کے شعر کو اتنے بڑے ظالم ہیں یہ اہل حدیث جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن کلام اسی امام کلام جو ہے اسی امام وقت کا اپنی کتابوں میں اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں. یہ آپ غور کریں، اس کے نیچے ندیم لکھا ہوا ہے، آگے اپنا نام ٹھوک دیا ہے کہ یہ میں نے لکھی ہے نظم. راستی کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے ندیم. ایسے ظالم لوگ ہیں یہ. قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. آگے یہ دیکھیں یہ خطبات الحنفیہ، اس میں بھی یہ قرآن مجید کے جو عظمتیں بیان کی ہیں، انہوں نے تو صرف لوگوں کو نفرت سکھائی ہے، گالیاں دینے سکھائی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں سکھاتے ہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی جو شان بیان کی ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن، حق کو پاتا نہیں کبھی انسان، جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں، ان پہ نیکی کا کچھ اثر ہی نہیں ہے. یہ فرقان میں ایک عجیب اثر، اس سے ملتا ہے خالق اکبر. یہ قرآن کی شان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور ان مولوی صاحب نے اس کو چوری کر کے اپنی کتاب میں لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تعلیم ترجمات القرآن خاکسار
गंडोर ज़ैनुल आबदीन साकन अम्बारवी, इन्होंने भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कुरान के मुतल्लिक़ अज़ीमुश्शान कलाम अपनी किताब में बगैर नाम किए दर्ज करके चोरी का सबूत दिया और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अजमत और शान को कबूल किया। अब ये देखिए फतावा सनाइया, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना अबुल फुवा अमृतसरी साहब, ये सनाउल अमृतसरी साहब वही हैं जो जमात के मुखालिफ थे, उनका फतावा सनाइया है जनाब, ये उनके फतावा हैं जो उन्होंने फतवे दिए हैं, ठीक है जनाब। उसके अंदर भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अजीम शान कलाम लिखा गया है चोरी करके बगैर हवाला दिए। ये आप इसको देख सकते हैं, यहां ये लिखा हुआ है, जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है, नजीर इसकी नहीं जमती नजर में फिक्र कर देखा, भला क्यों करना हो यकता कलाम पाक रहमा है। ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इमामुल वक्त का अजीम शान कलाम है, जिसको बगैर बताए वही लोग जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को काफिर नौज बिल्लाह और क्या क्या कुछ कहते हैं, वही उनका कलाम जो इस्लाम की अजमत के बारे में, कुरान और अंबिया की अजमत के बारे में है, अपनी किताबों में चोरी करके लिख कर लोगों को ये साबित करते हैं कि देखें हमने इस्लाम की कितनी खिदमत की है। ये वही सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हैं। अब ये बेशुमार आगे हवाले हैं। आप मकसद मेरा यही था कि आपके सामने ये मोटे मोटे 4-5 हवाले पढ़ दूं ताकि आप ये मजीद खुद जाके यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये लिंक जो है ये आपको यहां फराहम कर दिया जाए ताकि आप यहां से जाकर, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि अभी आपको ये लिंक जो है वो मैं सेंड कर देता हूं। और इस बात को याद रखें कि ये जो ख्यालात हैं ये मैं जमात अहमदिया का ऑफिशियल मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहा, ना ये जमात अहमदिया का ऑफिशियल पेज है, ये हम लोग खुद इसको चलाते हैं और खुद ही इसके ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश करते हैं। तो अभी मैं आपको ये लिंक इसके अंदर पेश कर देता हूं। अगर आप इसके मुतल्लिक़ कुछ सवाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह हम आपके सवालात के जवाब भी दे दिया करेंगे। हम मौजूद हैं इस पेज के ऊपर। अगर आप इसके नीचे कमेंट्स के अंदर कोई सवाल करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ बातें की हैं इसको गलत साबित करने के लिए अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देख लें। अगर इसमें कोई गलती हमसे हुई है तो हम अपनी इस्लाह करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम हट धर्म नहीं है, हम झूठ, दानिस्ता झूठ बोलना हम गुनाह कबीरा समझते हैं। खुदा तआला की लानत के नीचे बंदा आ जाता है जो दानिस्ता झूठ बोलता है। ये गैर अहमदी उलमा हम हर आए दिन इनके दानिस्ता झूठ आपके सामने पेश करते रहते हैं, जो बेबुनियाद बिला हवाला झूठ और जो जुल्म है ये जमात अहमदिया के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए करते हैं, वो आपके सामने आए दिन हम पेश करते रहते हैं। और कभी आज तक हमारी किसी बात का किसी आलिम ने, किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया। ये मैंने आपको लिंक फराहम कर दिया है जहां ये सारा मवाद मौजूद है। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपके पास ये लिंक पहुंच गया होगा। तो अभी ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने पेजेस के ऊपर। इसको बेशक आप डाउनलोड करके अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस पर अपलोड कर लें। आप व्हाट्सएप के ऊपर भी इसको, टेलीग्राम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहां जहां आपकी पहुंच है इसको फैलाएं ताकि दुनिया को पता चले कि असल और हकीकी इस्लाम जो है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पेश किया है। बाकी सब जो है वो वहां से ही चोरी करके जो है वो हिकमत सीखते हैं। तो क्यों ना उस असल को माना जाए, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, जिसको खुदा ताला ने हमारे पास भेजा है। अब अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh,